میرا تو خیال یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس حرکات کر رہی ہیں نا، یہ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ایمان بدل کر لے آتے ہیں ان کا ایمان بدل جاتا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کمزور ہو رہی ہے؟ نہیں، بڑھ رہی ہے نا؟ تو اس کا کریڈٹ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دے رہے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکیب، یہ طریقہ کار جو ہے نا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ آپ نے کوئی خط اور بھی لکھا؟ سنیں نا، میں لکھوں گا انشاءاللہ، لکھا بھی ہے، میں لکھوں گا بھی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایڈمائر، دیکھو ایک پاکستان کے اندر ایک اچھا وقت آیا، میں تو سیاست میں شامل تھا، میں یہاں نہیں ہوتا نا تو جیل میں ہوتا یہ مجھے خیال ہے کہ کہیں منسٹر ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا۔ اچھا، میں یہ جانتا ہوں کہ لیکن آپ پریس کانفرنس تو نہیں کرتے؟ جن پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے یار، اللہ معاف کرے کہ انسان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو میں وہ دعا پڑھتا ہوں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ میاں میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو میں اٹھا نہ سکوں۔ یہ واقعی میں ہر نماز کے بعد مجھے احساس ہے کہ میں انسان ہوں، غلطی کھا سکتا ہوں، چوٹ کھا سکتا ہوں، غلطی کر سکتا ہوں۔ میرے نبی کی اتنی خوبصورت دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، واہ واہ، یعنی وہ دعا یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دیں تاکہ میں آپ کے آگے بچھا رہوں۔ یہ نہیں دعا میں یہ ہے کہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دیں اور دوسروں کی نظر میں میری عزت قائم رکھیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اپنی نظر میں چھوٹا کریں تاکہ آدمی کو یہ احساس رہے کہ واٹ ہی ہیز ٹو اچیو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کو جوڑنا ضروری ہے، اور لہٰذا میں آپ کے لیے بالخصوص آپ کے لیے اور آپ کے ناظرین کے لیے سورہ مائدہ سے ایک آیت پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر، بہت اہم چیز ہے، اے ایمان والوں، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ خدا کے ایمان والوں، خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو۔ لوگوں کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ اچھا، یہ کس کے اوپر نازل ہوئی؟ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دعا ہے جب نازل ہوئی، اور یہ ہدایت حضرت یوسف علیہ السلام کو دی کہ ان کا جرم تو بہت بڑا تھا ان کے بھائیوں کا، کہ نبی کے بیٹے کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا مرنے کے لیے، اتنا بڑا گناہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ دعا، یہ حکم ان پر نازل ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو۔ اور حضور اکرم پر کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ مکے سے نکالا گیا، گھروں پر قبضہ ہوا، اب تمہیں جب موقع ملے گا تو ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو دشمنی پر۔ حضرت علی نے خنجر چھوڑ دیا جب کافر نے ان کے اوپر تھوکا کہ میں تمہیں دشمنی میں نہیں مار سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ درگزر والی کیفیت اتنی بڑی ہے۔ ایک آپ موقع دیں، میں ایک حدیث اور سنا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں، اٹھیں؟ تو اٹھے جب ہیں سوتے ہوئے دوپہر کو، تو انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ 2 جنتیں دکھانے لے گیا، ایک جنت تھی بڑی خوبصورت، تو اس میں نے پوچھا یہ کون سی ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ وہ جنت ہے جس کے اندر لوگوں نے اپنا حساب کر لیا، کہ حامد میر صاحب نے عارف علوی کو یہ کہا تھا، ان کو تکلیف ہی، ان کا کچھ ثواب ادھر مل گیا، ان کا ادھر گیا۔ پھر دوسری اور بھی خوبصورت تھی، پوچھا یہ کون سی ہے؟ اس میں کہ دنیا میں لوگوں نے معاف کر دیا۔ اتنی خوبصورت، اللہ کو پسند آتی ہے وہ بات۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ درگزر کی کیفیت سے قومیں بنتی ہیں، اور اگر درگزر کی کیفیت نہیں ہو تو خاندان بھی نہیں بنتا، بھائی بہن نہیں بنتے۔ میں یہاں اسی ہال کے اندر محتسب کے اعتبار سے کبھی کبھی خاندانی فیصلے کرتا ہوں ہراسمنٹ میں، پراپرٹیز کے اوپر، تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار تم لڑتے رہو گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، معاف کیجیے گا وکیلوں سے، کہ وکیل فیسیں بنا لیں گے، ہے نا، تمہیں نہیں ملے گا۔ آپس میں بھائی بہن ہو، محبت کے ساتھ اونچ نیچ 19-20 کر کے فیصلہ کر آگے نکلو۔